اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو بیان سنایا تھا حضرت جی کی سوانح عمری سے جو حصہ، اس میں خیرو مکھیالی کے ساتھ حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ جب طالب علم تھے اس زمانے میں مناظرہ ہوا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ کافر ہے۔ تو اس پہ یہ مناظرہ جو ہے یہ شروع ہوا، اور اس میں شرائط وغیرہ لکھی گئیں، قلم شلم حضرت نے لے لیا اور مناظرہ شروع ہوا۔ تو اس نے کہا تمہارا ایمان لا الہ پر نہیں۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ بتاؤ کدھر ہے؟ میں منطقی تھا، میں نے کہا اچھا اب یہ ساری آگے جو بحث ہے یہ منطق کی ہے، اور یہ سمجھنی صرف اس کے لیے ممکن ہے جو خود منطقی ہو، جسے منطق پڑھی ہوئی ہو، اس لیے سن لیں برکت کے لیے۔ میں منطقی تھا، میں نے کہا اچھا لا الہ الا اللہ کون سا کلیہ ہے؟ کہنے لگا سالمہ کلیہ ہے یا سالمہ وجودیہ؟ اچھا لا الہ میں الہ سے معبود مطلق لیتے ہو یا معبود با حق لیتے ہو؟ حضرت نے پوچھا۔ اگر معبود مطلق لو، مطلق معبود ہے تو الیاذ باللہ یہ جو پیروں کی پوجا ہو رہی ہے، یہ مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو کیا یہ خدا ہیں؟ اور اگر معبود با حق لو تو پھر کیا خدا کوئی نہیں اور اللہ ہے؟ استثناء شے نفس بعد النفس۔ دوسرا یہ ہے کہ جس وقت استثناء کیا جاتا ہے تو استثناء بعد سنیہ ہوتا ہے، جیسے فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، سورہ عنکبوت کی آیت 14 میں 50 کو نکالو، پیچھے کتنا ہے؟ اب استثناء پہلی چیز ہے 950 سال، یہ 50 گیا نکل گیا۔ استثناء سنیہ کے بعد ہوتا ہے، سنیہ نکال دو، 50 عامہ نکل گیا، پیچھے رہا 950 سال۔ میں نے کہا اللہ کو نکال دو تو پیچھے لا الہ بچ گیا۔ اب بتاؤ کون سا خدا ہے؟ جس وقت میں نے سنیہ کا نام لیا تو وہ تاڑ گیا بے ایمان، کہنے لگا تم منطقی ہو۔ میں نے کہا اب تم جگہ پر آئے ہو نا۔ میں نے اسے کھچ ماری، تمسخر کیا۔ یہ مناظروں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کھیلوں میں بھی دیکھا ہوگا، کرکٹ وغیرہ میں، کہ بالر جو ہے وہ غصہ دلاتا ہے بیٹسمین کو، اس سے چوٹ کرتا ہے اس کے اوپر، کوئی نہ کوئی بات کرتے کرتے بات کر جاتے ہیں۔ تو اس میں مناظرے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ چوٹ کی جاتی ہے تاکہ اگلا بندے کا وہ اس کو غصہ آ جائے اور وہ دلائل بھول جائے بتانے۔ تو میں نے اسے کھچ ماری، تمسخر کیا اس کے ساتھ۔ وہ شیو رات کو اس کو آلو دیے ہیں کیا کھانے کو؟ اس نے دانت نہیں لگوائے تھے، جھگ بہ رہی تھی۔ میں نے کہا شیو رات اس کو آلو پکا کے دیے ہیں، بادی ہو گئی ہے، جھگ بہ رہی ہے۔ مجھے کہنے لگا تم ملا ہو کسی مسیحی کے، گوگے کھانے والے۔ میں نے کہا میں گوگے کھاؤں یا کچھ اور؟ میں تیری بات کر رہا ہوں، جھگ تمہاری بہ رہی ہے یا میری؟ یہاں سے مناظرہ شروع ہو گیا۔ مناظرے میں نے بڑا ذلیل کیا اس کو، جاہل آدمی تھا، ککھ نہیں جانتا تھا۔ خلافت کے مسئلے پر بات ہوئی تو میں نے کہا قرآن میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ میں نے کہا یہ انفسنا میں نا متکلم جمع کی ضمیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انفسنا سے مراد اور یعنی اور مزید آدمی؟ اس نے کہا نہیں، انفسنا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نا متکلم بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ نفس رسول ہوئے تو دو فریق بن ہی گئے۔ میں نے اسے کہا نہیں، یہ اضافت خاص ہے، عام کی اضافت خاص کی طرف ہوتی ہے۔ یحذرکم اللہ النفس میں نے کہا یہ نفس جو ہے یہ اضافت کس کی ہو گئی؟ اور ذات بھی وہی ہے، اللہ یحذر نفسہ، اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ اب نفس کی اضافت آئی، آگے الفاظ سمجھ نہیں آئے کی، اور عام کی اضافت خاص کی طرف ہوتی رہتی ہے۔
میں نے اسے کہا کہ تم تو بے علم ہو، جاہل ہو، تمہیں تو ککھ بھی نہیں آتا، نہ تم نے دین پڑھا ہوا ہے، تم نے تو پڑھا ہوا کوئی نہیں، تم ان کو ایسے ہی ہانکے پھرتے ہو، یہ ٹبر تمہیں بھیڑاں والا مل گیا ہے۔ شیعہ جو ہیں وہ چڑھتا بڑا تھا، میں مارتا تھا کھچ۔ میں نے تاڑا کہ ایسے تو بات نہیں بنتی۔ میں نے کہا شیعہ سنی ہے یہ بات اس مولوی کی، اس کی بات سمجھی ہے تم لوگوں نے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس رسول ہیں، تو اگر نفس رسول ہیں تو رسول ہوئے ہیں وہی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ علی جو ہے وہ نفس رسول ہیں، یعنی عین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی نکاح کیا؟ وہ لوگ بھڑک اٹھے۔ میں نے کہا یہ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے ساتھ نکاح کیے رکھا، اگر نفس رسول تھے تو مائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ رسول کی بیٹی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی بیٹی ہوئی۔ چھوڑ گیا، بس یہاں آ کے ختم کر گیا۔ پھر وہ خلافت کا مسئلہ آگے چلا، لیکن کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ آخر 3 گھنٹے 4 گھنٹے مناظرہ ہوا، اخیر وہ شاہ جو تھا سنیوں کا، اس نے اس سے پکڑ کے کہا بھجنگڑا جائلا، تمہیں شے آتی جاتی کوئی نہیں، ایسے ہی وقت ضائع کرتے ہو۔ وہاں ایک اور سنی تھا، وہاں ایک اور سنی سید تھا، چنگا خاصا لوفر سا تھا۔ وہ گیا، اس نے وٹیاں پتھروں کے ڈھیر مسجد میں جو اوپر پہاڑی پر تھی پتھروں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ جو 10-12 سنی باہر سے گئے ہوئے تھے، 14-15، انہیں اوپر چھت پر چڑھا دیا کہ ہلیں جلیں تو پتھروں سے ٹھوک دو۔ اس کے بعد پھر مناظرے ہولے ہولے آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ مناظرے تو اب تک کرتے رہے ہیں، پاکستان بننے کے بعد مناظرے زیادہ شروع ہوئے، اور ان کا مناظر مولوی اسماعیل ہی تھا سارے مناظروں میں۔ شیعہ مناظر یوسف حسین نس گیا تھا، ایک ہی بار آیا چکڑالا، شرائط طے ہوئی تحریف قرآن کے اوپر، رات آدھی رات بغیر مناظرہ کیے بھاگ گیا۔ مرزا احمد علی پیش ہوا تھا، اس نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم مجھے کچھ نہ کہو، بس ایک ہی بات تھوڑی سی کی قرآن کریم کے متعلق، وہ میں نے اپنی کتاب تحریف قرآن میں لکھ چھوڑی ہے۔ میں نے 18-20 سال یا 25 سال مناظرہ کیا، اور میرا اعلان تھا کہ بندوق اپنے کندھے پر رکھوں گا، کسی کا کندھا نہیں دیکھنا، گولی کی امداد بھی نہیں لینی، جس دیہاڑے کندھا کسی کا تکنا ہے اس دیہاڑے بندوق پھینک دوں گا، طاقت نہیں۔ حافظہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دیا ہوا تھا، کتاب ایسے پیش کرتا تھا بس دکھانی صحیح، اور عبارت زبانی پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو مین بات اس نے کی تھی کہ ایک اور مناظرے میں حضرت جی نے کہ جی جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ کافر ہے، تو حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ کا وہ مناظرہ کیونکہ بہت زیادہ واضح طور پر شیعہ کے بارے میں ہے، تو وہ اس کتاب میں نہیں شامل کیا۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی اپنی کتاب اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو نماز باندھ کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے، تو پھر یہ سارے کافروں کی اولاد ہے۔ اگر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی کافروں کا کام ہے، کافر ہیں، تو پھر ان کی مائیں ساری کافر ہیں، یہ کافروں کی اولاد۔ وہ میں نے چھاپا نہیں کیونکہ اس میں بہت سخت